بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا۔ موتا اردن میں ایک جگہ کا نام ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس اسلامی خطوط بھیجنا شروع کر دیا، تو حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو بھی حاکم بصرہ کے طرف خط دے کر بھیجا۔ راستے میں قیصر روم کا گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 لشکروں کو موتا کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے نہیں ہیں، بلکہ لشکروں کو 3000 لشکروں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اس لشکر کا امیر زید بن حارثہ ہوں گے۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ہوں گے، پھر اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، پھر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اس کو امیر بنا لیں۔ چنانچہ ادھر شرحبیل کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کی 3000 لشکر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو جمع کیا اور اس کی مدد کے لیے روم اور ہرقل کے لوگ بھی 1 لاکھ لوگوں کو جمع کیا۔ چنانچہ کافروں کی تعداد ٹوٹل 2 لاکھ ہو گئی، اور یہ پہنچ گئے موتا میں۔ ایک طرف کافروں کی تعداد 2 لاکھ ہے اور مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، صرف اور صرف 3000۔ کافروں کی ایک بہت لمبی تعداد ہے اور مسلمان بہت ہی کم ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زید بن حارثہ نے لیا، لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے لیا، یہ بھی لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیا، یہ بھی لڑے اور لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید کو امیر بنایا، خالد بن ولید لڑے اور لڑتے لڑتے ٹوٹل ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد دوسرے دن صرف 1 تلوار باقی رہ گئی تھی ان کے پاس، ٹوٹل 10 تلوار یہ لے کر گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو 9 تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے، 1 تلوار باقی رہ گئی۔ تو دوسرے دن خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ ہوا یہ کہ جو لوگ پیچھے تھے اس کو آگے کر دیا، آگے والے کو پیچھے کر دیا، دائیں والے کو بائیں کر دیا، بائیں والے کو دائیں کر دیا، اور کچھ لوگوں کو پیچھے بھیج دیا اور کہا کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو تم لوگ آواز کرتے ہوئے آنا، چلاتے ہوئے آنا، تاکہ کفار یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے دوسری جماعت بھی آ رہی ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی۔ جب جنگ شروع ہو گئی دوسرے دن خالد بن ولید کے ماتحتی میں، تو اب پوری ترتیب بدلی ہوئی تھی۔ کفاروں نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ الگ لوگ آ گئے ہیں، اور پیچھے سے چلانے کی آواز آئی تو یہ سب گھبرا گئے اور ڈر گئے، ڈرنے کی وجہ سے میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔
چنانچہ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ملی، کامیابی ملی، اور مسلمان جو شہید ہوئے ٹوٹل 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ کفار کتنے شہید ہوئے ان کی تعداد معلوم نہیں، البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کفاروں کی بہت ساری تعداد ہے جو کہ مرا ہے۔ اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید کی ذرا غور کیجئے گا، 9 تلواریں اس کی ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ہے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے ہوں، صحابہ کو بھیجے ہوں، تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف تو متأخرین کے نزدیک ہے، بعد والے علماء کرام نے یہ تعریف کی ہے، لیکن متقدمین پہلے کے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک ہر وہ جنگ چاہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہو یا نہ رہے ہوں اسے غزوہ کہہ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اگرچہ اس جنگ میں موتا جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، تب بھی اس کو غزوہ کہہ دیا گیا ہے۔ اس لفظ کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، یہ لفظ ہے موتا، میم کے پیش کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں غزوہ موتا میم کے فتح کے ساتھ، جو کہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟